سامعین کو السلام علیکم. آپ کا سوال بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ ابھی جو کاغذات نامزدگی کا معاملہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا اور اب لوگوں نے جو فارم جمع کرائے ہیں ان پر جو ادارے ہیں وہ اپنا چیک اپ کریں گے اور جو لوگ اس میں سے کلیئر ہوں گے وہی الیکشن لڑیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی سے شروع نہیں ہوا، یہ حکومت کے دوران شروع تھا اور یہ کام ہو رہا تھا. اس پر پچھلے دور میں جب ہمارے سابقہ جنرل تھے انہوں نے یہ ایک شک پیدا کی، اپنی کوئی ان کی وجوہات، انہوں نے کوئی اپنے من پسند بندے لانے تھے یا کس طریقہ کار اختیار کرنا تھا، وہ ابھی سامنے آ گیا کہ انہوں نے بی اے کی سند کا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جو بی اے پاس ہوں گے وہی آئیں گے. ابھی وہ بی اے کا جو معاملہ ہے وہ اب سب کے سامنے اور وہ ہونا چاہیے. جن لوگوں نے جھوٹ بولے تھے اگر وہی بندے آئیں گے. میں بھٹا صاحب ایک بات کروں گا، ہونا تو چاہیے بی اے معذرت کے ساتھ. نہیں یہ ایک آپ پہلے جو آپ کا پہلا سوال ہے پہلے اس کو کلیئر کر لیں پھر اس پر بحث کر لیں. چلیے میں بعد میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بی اے کی نقلی ڈگریاں لے کر سامنے آئے تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے. جن لوگوں نے مال غبن کیا تھا ان کا احتساب ہونا چاہیے. جو لوگ کرپشن میں ملوث تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ بات کہنا کہ ابھی یہ شروع کیا گیا ہے اس لیے کہ کوئی من پسند بندے لانے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، یہ ایک دیکھیں مفروضہ تو ہو سکتا ہے مگر کیا یہ ہونا نہیں چاہیے؟ میرے خیال میں اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہی کرپٹ لوگ واپس آ جائیں گے تو پھر رگڑا کھانے کے لیے قوم تیار رہے. اور قوم کو اب دوسرا رگڑا جو ہے نا 5 سال کا، وہ قوم اتنی اس میں وہ نہیں ہے طاقتور کہ وہ یہ رگڑا برداشت کر سکے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سیکورٹی کا معاملہ ہے اس کو ضرور ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو لوگ اس کو کلیئر کرتے ہیں وہ اپنے الیکشن لڑیں اور اس پر اپنے لوگوں سے اپنے حلقوں سے ووٹ مانگے. آپ کا ایک بڑا سوال ڈاکٹر شام صاحب سے آپ نے کیا جی کہ کن کے پاس جائیں. ظاہر ہے وہ عوام کے پاس ہی جائیں گے، عوام ہی ان کو ووٹ دے گی. اور وہ جو 4 کروڑ ووٹر ہے جو آپ نے سوال کیا جی کہ کہاں سے ووٹ آئیں گے، 4 کروڑ ووٹر جو نیا لسٹ ہوا ہے اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 95% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. دوسرا جو لگ بھگ اتنا ہی جو بوگس ووٹ ہے اس کو آف لسٹ کیا گیا ہے، اس کا فائدہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اس کے علاوہ یہ کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ بوگس ووٹ تو یا نون کا تھا یا کاف کا تھا یا پیپل پارٹی کا تھا، اس کے علاوہ تو کسی کا ووٹ تھا ہی نہیں. اور وہ ووٹ اصل میں یہ سارے معاملات جو پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے ان کو ڈریس کیا کہ اگر وہ بوگس ووٹ وہاں پہ رہتا تو پاکستان کی قوم کا کیا حشر ہوتا، یہ آپ زیادہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان پر آپ کی گہری نظر ہے. اور یہ جو 4 کروڑ نیا ووٹر آیا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک نئی امید سے جماعت سامنے آئی ہے. اور ہم نے کسی کو اب یہ آپ کی بحث چل رہی تھی جی کہ پی ایم یہ جو اے پی ایم ایل ہے اور پتہ نہیں کون سی یہ قادری صاحب کی، یہ جو باتیں نہیں ہیں، یہ 1 مین شو ہے. جی میں نے آپ کو 2 منٹ دینے تھے آپ کا نظریہ لینے کے لیے، اس کے بعد سوال چلنا تھا. ہمارا سوال یہاں سے چل رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ بی اے کی سند لگائی تھی مشرف صاحب نے، غالباً انہوں نے لگائی تھی اور اچھی ہے. سوال یہاں بھی پیدا ہوتا تھا، اس وقت بھی پیدا ہو رہا تھا کہ جو ہماری وہاں پر تعلیم کی ریشو ہے وہ تو میکسیمم جو میٹرک پاس ہیں وہ 22% بنتے ہیں اور گریجویشن کی طرف چلے جائیں تو 7% بنتے ہیں. الٹریٹ معاشرے کے اندر آپ کیا چاہتے ہیں کہ 2% حکمران جو ہیں پڑھے لکھے ہونے چاہیے، یا یہ ہماری غلامی کی تدبیر تھی کہ ہمارے چونکہ انگلش جو ہے وہاں پر لازمی ہونی چاہیے، اس وجہ سے ان پڑھے لکھوں کو لانا چاہیے تھا. اور یہی ایک نظریہ دیتے ہوئے زرداری کی اسمبلی میں تمام تر پارٹیوں نے مل کے اس شک کو ختم کر دیا کہ نہیں، جس ملک میں پڑھا لکھا معاشرہ نہیں ہے وہاں پر یہ چیز کم ہونی چاہیے. ایک تو بات یہ میں اس کا پہلے جواب لے لیں. یہ معاملہ جو انہوں نے اٹھایا تھا، مشرف صاحب نے اس کو بنایا تھا، یہ شاید ان کے نظر میں اچھا ہو
مگر ہمارا موقف، عمران خان کا موقف، اس پر وہ بیانات بھی دیے کہ پڑھی لکھی قیادت سامنے آئے، پڑھے لکھے لوگ سامنے آئے، پڑھے لکھے لوگ ملک کو سمجھ بوجھ سے چلائیں، مگر جو گاؤں میں ان پڑھ طبقہ ہے وہاں پہ اگر 1% پڑھے لکھے لوگ یا 2% اس گاؤں میں یا اس حلقے میں ہیں تو وہ صرف اس کے پیچھے ہی لگیں۔ میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھی لکھی قیادت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑھی لکھی قیادت ہے تو آپ ملک چلانے